السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئے سبق کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یاد رہے سورہ حشر آیت نمبر 12 اور 13 کی گزشتہ کلاس میں ہم نے تلاوت کی تھی۔ آج ہم نے آیت نمبر 14 کی تلاوت کرنی ہے، تو چلتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يقاتلونکم جمیعا الا، لا سب سے پہلے آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے، یہاں پہ الف مدہ ہے۔ الف سے پہلے حرف کے اوپر اگر زبر ہو تو اسے الف مدہ کہتے ہیں۔ اگر الف سے پہلے حرف کے اوپر زیر یا کوئی اور حرکت ہو تو پھر وہ الف مدہ نہیں کہلائے گا۔ ہمیشہ الف مدہ کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ کتنا کھینچتے ہیں؟ لا، اتنا کھینچ کے پڑھنا ہے۔ یقاتلونکم، اکثر یہاں پہ ایک بڑی غلطی یہ کی جاتی ہے، لا کے بجائے پڑھا جاتا ہے لا یقاتلونکم۔ اس کا معنی بالکل ایسے ہی الٹ ہو جاتا ہے جیسا کہ آسمان اور زمین ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔ لا یقاتلونکم، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ تم سے قتال نہیں کریں گے۔ اگر کوئی پڑھے گا لا یقاتلونکم، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ البتہ وہ تم سے قتال کریں گے، تو آپ دیکھ لیں ہاں اور نہ کا اتنا بڑا فرق یہاں پہ ہو جاتا ہے، اسی لیے قرآن کو درست لفظ کے ساتھ پڑھنا انتہائی ضروری ہے۔ جمیعاً، عین کے تلفظ کا اپنا خاص خیال رکھنا ہے۔ حلق کے 3 حصوں میں سے وسط حلق یعنی کہ درمیان والے حصے سے عین نکلتا ہے، اور اس کے علاوہ تنوین کے بعد الف آیا ہوا ہے یعنی کہ حمزہ آیا ہوا ہے۔ یہ قاعدہ ہم نے بورڈ پہ سمجھا تھا لاسٹ کلاس میں کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ نون ساکن اور تنوین کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، جیسا کہ یہاں پہ ہم نے پڑھا جمیعاً الا۔ حروف حلقی 6 ہیں، یہ 6 وہ حروف ہیں جو کہ حلق سے نکلتے ہیں۔ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ وہ 6 حروف ہیں۔ اگر یہ نون ساکن اور تنوین کے بعد آ جائیں تو وہاں پہ اظہار کر کے پڑھتے ہیں۔ فی قرى محصنۃ او، جی فی یہ الف مدہ ہے جیسا کہ شروع میں یہ یا مدہ ہے جیسا کہ شروع میں الف مدہ تھا۔ یا مدہ جو ہے یا ساکن ہونی ضروری ہے اور اس سے پہلے حرف نیچے زیر ہو تو یہ یا مدہ کہلاتا ہے۔ یاد رکھیے اگر یا کے اوپر ساکن نہ ہو تو پھر یا مدہ نہیں ہو سکتا، اور اگر پہلے اس سے زیر نہ ہو زبر ہو تو بھی الف یا مدہ نہیں ہو سکتا، پھر یا لین کہلائے گا۔ تو اس کو کتنا کھینچیں گے؟ فی، الا فی، یہ الف مدہ اور یہ یا مدہ۔ قرى محصنۃ، جی یہاں پہ سیکھنے والی خاص چیز کیا ہے؟ ایک تو قاف کو ہم نے پر پڑھنا ہے کیونکہ قاف کی جو ہے حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں، قاف، صاد، ضاد، طا، ظا اور خا، یہ 7 وہ حروف ہیں جو ہر صورت میں پر یعنی کہ موٹا کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ کیسے پر پڑھتے ہیں؟ جیسے کہ ہم نے پڑھا قرم، عموماً اگر غلطی کریں گے تو ہم پڑھیں گے کرم، یعنی کہ قو کو کو پڑھنا، یہ غلط ہے۔ را کو ہم نے اس لیے پر پڑھا کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، اگر را کے نیچے زیر ہو تو را باریک پڑھی جائے گی، یہ حروف مستعلیہ میں سے نہیں ہے، اس کا الگ سے ایک قاعدہ اور قانون ہے۔ را کے اوپر زبر ہو یا را کے اوپر پیش ہو تو را پر پڑھی جائے گی، را کے نیچے زیر ہو تو را باریک پڑھی جائے گی۔ اگر را ساکن ہو تو پھر ہم اس کے پیچھے والی حرکت دیکھیں گے، پیچھے والے حرف پہ زبر اور پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے، اگر پیچھے والے حرف نیچے زیر ہے تو را باریک پڑھی جائے گی۔ اچھا، قرم محصنۃ، یہاں بھی ایک قاعدہ بن رہا ہے، یہ تجوید کا جو ایک رول ہے، نون ساکن نون تنوین کے جو احکامات ہیں اس میں یہ ایک حکم ہے، یہاں پہ تنوین کے بعد میم آیا ہوا ہے، جب نون ساکن یا تنوین کے بعد میم آ جائے یا آ جائے یا واو آ جائے یا نون آ جائے تو وہاں پہ ادغام بالغنہ ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہاں پہ غنہ کر کے پڑھتے ہیں۔ غنہ کیسے ہوگا؟ قرم محصنۃ او،
اگلے لفظ میں ہمارے پاس پھر سے اظہار کا قاعدہ ہے کیونکہ تنوین کے بعد حمزہ آیا ہوا ہے. اچھا یہ ہمارے پاس آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ او. اس کو لوگ بعض اوقات پڑھتے ہیں اب نہیں پڑھنا ہے، اس کو او پڑھنا ہے. یہ واو لین ہے. میوں ورائی جدر. اچھا جی یہاں پہ پھر سے ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ پہلے ہم نے پڑھا تھا تنوین کے بعد میم، اب نون ساکن کے بعد واو آیا ہوا ہے. نون ساکن اور تنوین کے بعد یہ مون میں سے کوئی حرف آ جائے تو تب ادغام بالغنہ ہوتا ہے. تو یہاں پہ نون ساکن کے بعد واو ہے تو یہ کیا بنا؟ ادغام بالغنہ. غنہ کیسے کریں گے؟ میوں. آواز کو اتنی گونج ہو جو آپ کے ناک میں جا کے آواز ٹھہر جائے. میوں ورائی جدر. اچھا جی ایک تو یہ الف مدہ ہے، ہم نے کھینچ کے پڑھنا ہے. دوسرا اس کے اوپر یہ مد آ گئی ہے. اس مد کی مقدار 5 حرکات عربیہ ہیں. 5 وہ ہوگی اور ایک الف مدہ ہو گیا تو کتنے بنے؟ 6. اگر آپ کو حرکات عربیہ کی سمجھنی ہے تو آپ یاد رکھیں اس کو کھڑی زبر کو حرکات عربیہ کہتے ہیں، یا الف مدہ بھی اس کے برابر ہوتا ہے. پھر بھی آپ کو سمجھنا ہے کہ کتنا لمبا کرنا ہے تو 5 سے 6 سیکنڈ تک اس مد کو لمبا کرنا ہے. کیسے؟ میوں رائی جدر. را کو پر پڑھنا ہے کیونکہ را کو ادھر ساکن ہو جائے گی. اگر ہم یہاں پہ وقف نہیں کریں گے تو را باریک پڑی جائے گی. اگر ہم یہاں پہ وقف کریں گے تو را پر پڑی جائے گی کیونکہ وقف کی حالت میں را ساکن ہو گئی. پھر جب را ساکن ہوگی تو اسے پیچھے والا حرف ہم دیکھیں گے، پیچھے والے حرف پہ پیش ہونے کی وجہ سے یہ را پر پڑی جائے گی. جدر جدر. بأسهم بینہم شدید. اچھا جی بأسهم، اگر کوئی اس کو پڑھے گا باسہم تو وہ غلط پڑھے گا. اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے کیونکہ الف کے اوپر ساکن آیا تو الف کو اس نے حمزہ بنا دیا. ہم نے پڑھنا ہے بأسہم بینہم. یہاں پہ اخفاء شفوی کا قاعدہ ہو رہا ہے. آج کسی وجہ سے میں آپ کو بورڈ پہ نہیں سکھا سکتی، ٹائم کی شارٹیج ہے. کل انشاءاللہ کل کی کلاس میں ہم ادغام شفوی کے اوپر بات کریں گے. ادغام شفوی، ادغام حقیقی، اس کے اوپر ہم بات کریں گے انشاءاللہ. بأسہم بینہم، یہاں پہ اخفاء شفوی ہو رہا ہے. بینہم شدید. دال ساکن ہونے کی وجہ سے یہاں پہ قلقلے کی کنڈیشن ہو جائے گی شدید. تحسبہم تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ. یہ حرکت نہیں ہے، یہ پین کا نشان ہے، غلطی سے تحسبہم یہ ہم پڑھیں گے اس کو. ٹھیک ہے. ہا کے مخرج کا اپنے خاص خیال رکھنا ہے. ہا کی آواز کو چھاتی سے نکالنا ہے. جمیعا وقلوبہم، یہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے تو ہم ادغام بالغنہ کریں گے. قلوبہم قاف کو پر کر کے پڑھیں گے اور ہا کو چھاتی سے نکالیں گے. شتیٰ. ذالک بأنہم، غنہ نون پہ جب شد آ جائے یا میم پہ شد آ جائے تو وہاں پہ غنہ ہوتا ہے. غنہ کیسے ادا ہوتا ہے؟ بأنہم قوم لا یعقلون. یہاں پہ بھی قاعدہ ہو رہا ہے، جب نون ساکن اور نون تنوین کے بعد یا میم واو نون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام بالغنہ ہوتا ہے. اس کے برعکس اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد لام یا را میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ ادغام بلا غنہ ہوتا ہے. بالغنہ کا مطلب ہے غنہ کے ساتھ، بلا غنہ کا مطلب ہے غنہ کے بغیر. تو یہاں پہ کسی قسم کا غنہ نہیں ہوگا، بجائے اس کے کہ ہم اس کو پڑھیں قوم لا، ہم اس کو پڑھیں گے قوم لا یعقلون. ایک آیت آج کے لیے کافی ہے، تھوڑا پڑھیں، بہترین پڑھیں اور ایسا پڑھیں کہ آپ کی تجوید اس کے ساتھ ساتھ درست ہو جائے. اجازت چاہتے ہیں، پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے سبق کے ساتھ. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.